اور یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور یہ پروگرام یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر بھی پاکستان یہ پلان بناتا رہا ہے اور انٹرنلی بھی ان پروگرامز پہ کام ہوتا رہا ہے. یہ کتنا ضروری ہے, اس کا کیا فائدہ ہے اور اس سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں پاکستان کی معاشی گروتھ کے لیے؟ ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب, خوش آمدید. سر پہلے تو یہ بتا دیجیے یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, یہ پائیدار ترقی ہوتی کیا ہے, تاکہ پھر ہم سمجھ پائیں کہ اس سے ہمیں کیا توقعات وابستہ کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو کانسیپٹ ہے, بلکہ آج میں بھی صبح سیشن میں اس پہ اسپیکر تھا, یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی ملک ہیں وہ اپنی معاشی ترقی کو سسٹین نہیں کر پاتے. جیسے پاکستان کی گروتھ ہوتی ہے پھر گر جاتی ہے, تو ہم اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں, لوگوں کی بھلائی میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, جو یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کے مطابق وہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. لیٹلی اس کے اندر جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر کلائمیٹ کی ریزیلینس کا ایک بہت بڑا فیکٹر آ گیا ہے کہ جن ممالک کی ولنریبلٹی کلائمیٹ چینج سے زیادہ ہے, جیسے پاکستان ہے, ہمارے فلڈز آتے ہیں, ڈراؤٹ آتے ہیں, زراعت خراب ہوتی ہے, گھر اور روزگار تباہ ہوتے ہیں, تو آیا ہماری معاشی جو پلاننگ ہے وہ اس سے ڈیل کر رہی ہے کہ یہ اس کو ہم سسٹینیبل کریں. تیسرا یہ ہے کہ جو ہم آلودگی پھیلاتے ہیں, جو ہم بجلی یوز کرتے ہیں یا فیول یوز کرتے ہیں, جس سے جیسا کہ لاہور میں اسموگ کا آج کل چل رہا ہے, کہ ان سے ڈیل کرنے کے لیے آیا جو پالیسیز ہیں اور امپلیمنٹیشن کے ادارے کام کر رہے ہیں. تو اس پہ ایک خطے کا ڈائلاگ ہو رہا ہے جس میں آج ہم نے جو بات کی کہ جو رسکس ہیں پاکستان کے اوپر اور خطے کے اوپر, ان کو ڈی رسک یا کم کرنے کے لیے کس قسم کی پالیسیاں بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو کوئی شوق نہ لگے اور اچانک لوگ غربت کی سطح سے نیچے نہ چلے جائیں, اچانک زراعت نہ گر جائے. تو یہ اس قسم کا ڈائلاگ ہو رہا ہے اسلام آباد میں. تو ہارون صاحب, جو اس کا اس دفعہ موضوع ہے نازک حالات سے پائیدار ترقی کی طرف سفر, تو اس کے اہم فیکٹرز کون سے ہیں, یعنی کس کو ہم بنیاد بنا کر یہ سفر طے کرنا چاہ رہے ہیں, کن چیزوں کو؟ دیکھیے جب یہ پینڈیمک آیا تو اس وقت پوری دنیا کے اندر اس کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں نازک حالات یا دنیا بڑی فریجائل ہو گئی. اس پہ یہ ہوا کہ بہت سے ممالک کا تو بالکل ہی اکانومی بیٹھ گئی. آپ نے شری لنکا دیکھا, جو ممالک ٹورزم پہ انحصار کرتے تھے لوگوں نے ٹریول بند کر دیا. کاسٹ, پھر دوسرا اس کا فیکٹر یہ آیا جو ہم پہ بھی آیا کہ انفلیشن بہت بڑھ گئی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی. تو یہ تو تھا جو نازک حالات پیدا ہو گئے. اب اس سے جب ریکوری کی جا رہی ہے تو اس کے اندر آئندہ کے لیے کسی ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے آپ پائیداری کی طرف کیا اقدامات لے سکتے ہیں. دیکھیے نا, جیسے اگر آپ کا انحصار ایک منڈی پہ ہے, امریکہ کا چین پہ تھا, ووہان سے کووڈ شروع ہوا تو ان کی ساری پروڈکشن اور سپلائی بند ہو گئی. تو ایک تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہم مختلف منڈیوں کے ساتھ کام کریں, ایک کے ساتھ نہ کریں تاکہ سپلائی آتی رہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کیسی انویسٹمنٹس کریں کہ جس سے آپ کی ہیلتھ کا, جیسے پینڈیمک خدا نہ خواستہ دوبارہ آئے تو اس کی پریونشن کے لیے کیا کرنا ہے. تیسرا ہے کہ اگر میکرو اکنامک شاک آتا ہے ہمارے پاس, جیسے پاکستان IMF کے پاس بار بار جاتا ہے, اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کے لیے کیا طریقے ہیں. تو یہ بہت سارے ہر ملک کے لیے رسک ہیں کہ ان کو ڈی رسک. اب جیسے چین کا کنیکٹیوٹی ہے, انہوں نے کنیکٹیوٹی کے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر دیا. اب یہ جو کنیکٹیوٹی کا انفراسٹرکچر الون ہے وہ تو اگر پروڈکٹیوٹی یا پائیدار ترقی میں اپنا رول نہیں پلے کرتا تو پھر یہ انفراسٹرکچر تو صرف ایک سڑکیں رہ جائیں گی. اس کو کیسے استعمال کیا جائے کہ لوگوں کے لیے جابز آئیں, ایکسپورٹس بڑھیں اور جو گروتھ ہو وہ انوائرمنٹ کے لیے فرینڈلی ہو. اب یہ ہمارا چیلنج ہے, بجائے اس کے کہ ہم صرف یہ بیچیں کہ جی سی پیک گیم چینجر ہے. اس وقت سوال یہ ہے کہ سی پیک کو لوگوں کی بھلائی کے لیے پائیدار طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے. صحیح ہے. سر ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں SCO سمٹ ہوا تھا, آپ ریجنل ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, اس کا موضوع بھی تقریباً یہی تھا. تو اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو, اور یعنی پائیدار ترقی کی بات کرتے ہیں, تو کیا SCO میں شامل ممالک کو اس موضوع پر انگیج کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے اس موضوع کے اوپر تو انگیج کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خالی باتوں کا سب فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ایس سی او سمٹ تھا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ ہم اپنی کچھ ڈیلز کو ٹیبل پہ رکھتے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر اب چین نے سڑکیں بنا کے کاشی سے لے کے ویسٹرن چائنا سے لے کے ہم اس وقت گوادر تک لنکڈ ہو رہے ہیں، آگے سینٹرل ایشیا سے چین لنکڈ ہے، اب یہ جو اور پورٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں، اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو ہم نے اپنے بارڈر کو سیکیورٹی کی نظر سے دیکھ کے بند رکھنا ہے، پھر یہ کنیکٹیوٹی کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسٹمز کے قوانین اور سب چیزوں کو ہارمونائز کر کے، جیسے یوریشیا کی کسٹمز یونین ہے، ان کو بنانا ہے تاکہ ہماری تجارت کے قوانین ایک سے ہو سکیں، پھر یہ چلنا شروع ہوگی۔ اگر پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کریں گے اور ٹریڈ لاجسٹکس، ویئر ہاؤسز، ہوٹلز، اکنامک زونز بنیں گے تو یہ انفراسٹرکچر ہمارے ایکسپورٹس میں کنورٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہیں بنیں گے تو یہ صرف لاہور اسلام آباد موٹر وے رہ جائے گا جس پہ امیر لوگ کاریں چلاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ نہیں ہارون صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ چونکہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں عالمی اور علاقائی ماہرین بھی شرکت کر رہے ہیں، تو یعنی کوئی ملک اکیلا اپنے طور پر وہ گولز حاصل نہیں کر سکتا پائیدار ترقی کے جو آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کے ساتھ اور ریجنل کنٹریز مل کر سکتے ہیں؟ جی، ہم اس کو مل کے 3-4 چیزوں میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے ریجن کے ممالک کو۔ ایک تو نالج میں، کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق سمجھیں، قوانین کو سمجھیں، ان کے کلچر کو سمجھیں، بزنس ایتھکس کو سمجھیں، ان کے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو سمجھیں جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ ہر ایک ملک کے پاس ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے۔ اگر پاکستان میں زراعت ہے، ینگ لوگ ہیں، آئی ٹی ہے، تو سینٹرل ایشیا میں معدنیات ہیں، تیل ہیں، سو ہم ایک تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پھر جو تجارت کے لیے سافٹ انفراسٹرکچر چاہیے، ادارے چاہیے۔ دیکھیں نا، مثلاً ابھی ہماری ٹرانسپورٹ کی سب سے بڑی کمپنی جو NLC ہے، لیکن ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ 5 ملک مل کے ایک جوائنٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کھولیں اور اس کے رولز آف بزنس ایک ہوں۔ کسی ملک میں ٹرکنگ کی کچھ ریگولیشن ہوں گی، کچھ ہماری ہوں گی، کچھ فائٹو سینیٹری کے میز ہوں گے۔ اب ان چیزوں کا ایک خطے کا ریجنل ہمیں ریگولیٹری فریم ورک بنانا ہے۔ وہ ہمارا کام ہے، وہ چین نہیں کرے گا کیونکہ ہماری ضرورت ہے۔ اسی طرح فائنینسنگ کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ نے اور تجارت کرنی ہے، آپ نے انویسٹمنٹس کرنی ہے، تو ہمارے پاس تو کوئی لانگ ٹرم تو ایس سی او کے پاس ایک آئیڈیل اپرچونٹی تھی کہ ہم کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے اور ریجنل ٹریڈ کے لیے ایک بینک بنائیں، ملٹی لیٹرل ہو، جو صرف اس پرپز کے لیے کام کرے۔